السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان گناہ کیے ہوتے ہیں، یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی رکھا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور آسانی کرتے ہوئے فرمایا، جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر نصیب فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کا بدلہ جنت بیان کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص حج اس انداز سے کرتا ہے، فسق و فجور بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا حج کے ایام میں، اور اس شخص کا مال حلال کا ہے، تو جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جذبات سمجھائے ہیں، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو مستقل حج عمرہ کرو۔ بار بار حج عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں۔ بار بار حج عمرہ کرنا تمہاری فقیری کو ختم کر دے گا، تمہیں تونگر بنا دے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی معافی کا یہ سبب بن جائے گا۔ آپ نے ایک مثال پیش کی، سونے اور چاندی کو اس طرح بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور سونے اور چاندی کی میل کچل الگ ہو جاتی ہے جب اسے آگ میں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح بار بار حج و عمرہ کرنے سے انسان سے فقیری بھی جدا ہو جاتی ہے اور اس کے تمام گناہ بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور خوبصورت بات کہی جو آج کل کے معاشرے میں سمجھانا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جسم تر و تازہ ہے، لوگ حج پہ نہیں جاتے، اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ کام مکمل کر لے۔ بلا شبہ آپ کام مکمل کر لیں، لیکن ان کاموں میں سے بہترین کام حج بھی ہے۔ حج کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جلدی کر لو حج میں، ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جسم میں طاقت نہ رہی، تم بیمار ہو جاؤ یا کسی ایسی مصیبت میں چلے جاؤ کہ تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں بستیوں میں کچھ لوگ بھیجوں جو جا کے دیکھے جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا، لوگوں سے جزیہ وصول کرے جن کے پاس جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے اور ابھی تک زندگی میں حج نہیں کیا، ان سے جزیہ وصول کرے یا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا صرف اللہ پر ایمان ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بات دین کی سربلندی کے لیے اگر یہ موقع بنتا ہے زندگی میں، تو کفر کا منہ توڑنے کے لیے میدان کارساز میں اتریں گے،
اور ایسا حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اور آخر میں آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا۔ صحیح الجامعہ کی روایت ہے، حج تمام کاموں پر اتنی فضیلت رکھتا ہے، اتنے درجات اس کے زیادہ ہیں جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ اس انداز سے بقیہ اعمال پہ وہ فائد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا، حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے، اور جس سواری پر بیٹھتا ہے وہ اونٹ ہے یا کوئی اور چیز، اگر وہ اونٹ ہے تو جب یہ ایک قدم اٹھتا ہے اور رکھتا ہے، اس ایک قدم کے اٹھنے اور رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور برائیاں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو خوشخبری دے کے بھیجا، میرے صحابی، تمہارا گھر سے نکلنا، بیت الحرام کا قصد اور ارادہ لے کر ہر قدم جو آپ کے سواری کے اٹھے گا، ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور تم جب میدان عرفات میں پہنچو گے اور وہاں رکو گے دعا کے لیے اور ذکر اذکار کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کھربوں کی تعداد ہے فرشتوں کی، جس کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور فرمائیں گے، میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرے بندے آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں اور میرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اور ساتھ ہی فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تیرے اوپر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو یا اتنے گناہ ہو جتنے دنیا کے ایام ہے، یا اتنے گناہ ہو جتنے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، رب تعالیٰ جب تم حج کرتے کرتے میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہو تو رب تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتے ہیں، اور تمہیں جب کنکریاں مارنے کا موقع ملے گا، یہ نیکی آپ کے لیے رب تعالیٰ قیامت کے دن ذخیرہ بنا دیں گے۔ جب تم سر کے بال کٹوا لو گے یا منڈوا لو گے تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے، اور جب آ کے تم طواف کر لو گے، جس کو طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ، تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں جو 10 ذی الحج کو کیا جاتا ہے۔ جب تم طواف سے فارغ ہوں گے تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح الجامعہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ عورتوں کو بھی ترغیب دلائی۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے ایسا جہاد جس میں لڑائی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اے عورتوں، تم حج کرو، تمہیں تمہارے جہاد کا بھی اجر ملے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، سب سے خوبصورت اور سب سے اجمل جہاد عورتوں کے لیے حج کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پیش آنے والی تکالیف برداشت کرنے اور اس کو اجر اور ثواب کی نیت سے خندہ پیشانی سے گزارنے کے بارے میں ایک فرمان جاری کیا۔ فرمایا، حاجی وہی ہوتا ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے لباس میں اللہ کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے کہ میرے مالک، پیدا بھی تو نے کیا، میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔
اللہ میں حاضر ہوں، تو میری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے لبیک کہا، پھر مہمان جب جاتے ہیں پھر جو بھی طلب کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں محروم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی یہ چند فضیلتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس لیے بیان کی کہ بندہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ زندگی کا یہ ہے اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد وہ رب کے قریب ہو جائے، رب کا محبوب بن جائے اور اسے تقرب الہی مل جائے، اور جب وہ دنیا سے روانہ ہو تو قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے تو اسے رب تعالیٰ جنت کا وارث بنا دے۔ ان تینوں مراحل میں رب کا محبوب بننا، رب کا تقرب حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بالکل پاک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بننا، اس کے لیے خوبصورت پروجیکٹ جو شریعت نے پیش کیا ہے اس کو حج پروجیکٹ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں یہ ساری نعمتیں اور انعامات انہیں عطا فرمائے، اور جو اس سال نہیں جا رہے ہیں رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، وہ آئندہ سالوں میں یہ سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حج کی سعادت حاصل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔